الحمد لله رب العالمين حمد الشاكرين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال الله تبارك وتعالى ووصينا الإنسان بوالديه حسنا وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الجنة تحت أقدام الأمهات رواه النسائی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اس اللہ وحدہ لا شریک کے لیے جو مالک العلام ذوالجلال والاکرام ہے۔ درود و سلام ہو امام الانبیاء خاتم الانبیاء سید الانبیاء جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس و مطہر پر۔ سامعین اکرام، آج میں جس عنوان پر گفتگو کرنا چاہتا ہوں وہ ایک عظیم ہستی کے متعلق ہے، اور وہ عظیم ہستی ماں ہے۔ یہ ایک عظیم ہستی ہے کہ جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے اپنے ساتھ کر دیا قرآن مجید کے اندر۔ فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حَمَلَتْهُ أُمُّهُ وَهْنًا عَلَى وَهْنٍ وَفِصَالُهُ فِي عَامَيْنِ أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ إِلَيَّ الْمَصِيرُ۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے حسن سلوک کی وصیت کرتے ہوئے فرمایا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ حُسْنًا۔ ان آیات سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں سے محبت، ماں کی عزت اور ماں کی تکلیف جو اس کو پیدائش کے وقت ہوتی ہے، اس کا حق اگر ہم اپنی جان، مال، اولاد خرچ کر کے بھی ادا کرنا چاہیں تب بھی نہیں ادا کر سکتے۔ اس بات کا اندازہ آپ حضرت مریم کی اس بات سے لگا سکتے ہیں کہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوئی تو حضرت مریم کہتی ہیں قالت یا لیتنی مت قبل ھذا وکنت نسیا منسیا۔ اس قدر تکلیف دہ عمل کہ حضرت مریم موت کی تمنا کر رہی ہے۔ ماں اتنی تکلیف کے باوجود بھی اولاد کو جنم دیتی ہے، اور اولاد افسوس کی بات ہے جب وہ جوان ہوتی ہے تو وہی اولاد ماں کو کوئی اہمیت ہی نہیں دیتی، ماں کو کچھ سمجھتی ہی نہیں ہے، ماں کی نہ عزت کرتی ہے، الٹا ماں کے سامنے سے زبان درازی کرتی ہے، ماں کو برا بھلا کہتی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے جس کے سامنے وہ زبان درازی کر رہا ہوتا ہے اس کو بولنا ہی اسی نے سکھایا ہے، اور جس کو وہ برا بھلا کہہ رہا ہوتا ہے اس نے کبھی اس کا برا سوچا ہی نہیں ہے۔ ماں ایک عظیم ہستی ہے، ماں جیسی عظیم اور مخلص ہستی آپ کو دنیا میں کہیں نہیں مل سکتی۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے بھی ماں کے ساتھ حسن سلوک کی وصیت فرمائی۔ ایک شخص کو اللہ کے رسول کے پاس ایک شخص آیا، آ کر کے کہنے لگا اللہ کے رسول میرے حسن سلوک کا سب سے بڑا حقدار کون ہے؟ آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے دوسری دفعہ بھی یہی سوال کیا، آپ نے پھر فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے تیسری دفعہ بھی یہی سوال کیا، آپ نے فرمایا امو کا، تیری ماں۔ اس نے پھر چوتھی دفعہ یہی سوال کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا ابو کا، تیرا باپ۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ ماں کی عزت، ماں کی محبت اور ماں کی اہمیت باپ سے 3 گنا زیادہ ہے۔ اسی طرح نبی علیہ السلام کا ایک اور فرمان الجنت تحت اقدام الامہات، کہ جنت ماں کے پاؤں تلے ہے۔ اس حدیث سے یہ معلوم ہوتا ہے جو شخص اپنی ماں کی عزت کرتا ہے، ماں کا ادب و احترام کرتا ہے، ماں سے محبت کرتا ہے، کل قیامت کے دن وہ جنت کا حقدار ہوگا۔ اور جس شخص نے ماں کو ناراض کیا، ماں کو تکلیف دی، گویا کہ اس نے اللہ کو ناراض کیا، اور جس نے ماں کو خوش رکھا اس نے گویا کہ اللہ کو خوش رکھا۔ اسی طرح نبی علیہ السلام نے ماں کی نافرمانی کو کبائر گناہ میں شمار کرتے ہوئے ارشاد فرمایا وحقوق الوالدین، والدین کی نافرمانی کرنا بھی کبیرہ گناہ ہے۔ اسی طرح اللہ رب العالمین فرماتے ہیں وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اسی طرح دوسرے مقام پہ اللہ رب العالمین نے فرمایا والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین لمن اراد ان یتم الرضاعہ وعلی المولود له رزقهن وکسوتهن بالمعروف۔ سامعین کرام،
ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس نے آپ کو زندگی سنوارنے کا طریقہ بتایا، ماں وہ عظیم ہستی ہے جس نے آپ کو رہن سہن کا طریقہ بتایا، ماں وہ عظیم ہستی ہے جو آپ کی مشکلات میں آپ کے ساتھ ہوتی ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے جس کی دعائیں آپ کے ساتھ ہوتی ہیں، ماں وہ عظیم ہستی ہے جو آپ کے دکھ و سکھ کو اپنا دکھ اور سکھ سمجھتی ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کی گود میں دنیا کا سکون ملتا ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کے ہونے سے گھر میں رونق ہوتی ہے، گھر میں سکون ہوتا ہے، ماں وہ عظیم ہستی ہے کہ جس کا حق دنیا میں کوئی ادا ہی نہیں کر سکتا۔ سامعین کرام، اگر کوئی شخص جنت کا طلبگار ہے اور اس کے ماں باپ زندہ ہیں تو اس کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، اس کی مسکراہٹ کا ذریعہ بنے، ان کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنے۔ آج یہ کام آپ کر لیں، کل قیامت کا دن ہوگا، اللہ رب العالمین آپ کو بھی عزتوں سے نوازے گا، محبتوں سے نوازے گا اور جنت کا حقدار بنائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے ماں باپ کو صحت والی، ایمان والی لمبی زندگی عطا فرمائے، اور جن کے والدین اس دنیا سے رخصت ہو گئے ہیں اللہ رب العالمین ان کی مغفرت فرمائے۔ ھذا ما عندی وما توفیقی الا باللہ۔